میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الہیہ اعلی بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلوات. اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں بتا رہا ہے کہ مرد میدان کون ہے، اور اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی کہ یہ مرد میدان وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کرتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ اول مرحلے میں یہ مرد میدان یہ وہ افراد جو ہر جگہ پر اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ مرد میدان جس میں نہ خاتون کی تمیز ہے، نہ خاتون کا امتیاز ہے، نہ ظاہری بدنی طور پر مرد ہونا معیار ہے، بلکہ معیار یہ ہے جو بھی امامت کا دفاع کرے اللہ اسے مرد سمجھتا ہے. اور اس پر اول درجے پر جو ہستیاں جو ذوات آئی وہ پنجتن پاک کی ذوات آئی. اور آپ نے دیکھا کہ میدان مباہلہ میں یہ پنجتن پاک آ کر بتاتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین. یعنی ان سچوں نے آ کر دنیا والوں کو بتایا کہ اگر تمہیں کردار کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اگر سچے ذوات یا سچی ہستیاں تمہیں نظر آئیں گی تو یا 5 ہوگی یا ان کی آنے والی اولاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اس سچائی کے معیار پر پہنچ سکے. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے استاد محترم نے یہ جملہ کہا کہ ان کا عالم دیکھے کہ یہ لوگ سچوں کے ساتھ مل کر جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتے. حالانکہ سچوں کا سہارا تھا، یہ سچوں کے ساتھ مل کر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے تو یہ سچوں کے امام کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی یہ جب سچوں کے ساتھ مل کر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیسے سچوں کے امام بن سکتے ہیں؟ جملہ آگے بڑھ کر کہوں، جنہیں یہ سچے اپنے آگے کریں، جنہیں یہ سچے منتخب کریں، یہ انہیں بھی ہٹانے کا حق نہیں رکھتے. ایک تو یہ سچے، پھر یہ سچے جنہیں منتخب کریں، جنہیں جو ذمہ داری دے، یہ انہیں ہٹانے کا بھی حق نہیں رکھتے. کیا آپ بھول گئے بلال کو کس نے مؤذن بنایا؟
مگر جس کے دل میں علی نہیں، جس کے دل میں علی نہیں، وہ دل نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اپنے دل میں قبلہ علی کو بنا لو، تمہارے دلوں کا قبلہ علی ہو، پھر تمہاری عبادتوں کا نتیجہ نکلے گا۔ جناب بلال نے اذان کہی، کہنے والے جب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بلال اذان دے رہا ہے، بلال اذان دے رہا ہے، کہا بلال اگر آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر علی کو دیکھ کر اذان دے رہا ہے تو اس میں بلال کی محنت لگی ہے۔ رسول ایسے ہی بلال کو کعبے کی چھت پر نہیں لائے، کیونکہ رسول کو معلوم ہے بلال کعبے سے بھی پیار کرتا ہے، علی سے بھی پیار کرتا ہے، اور علی کے آقا، علی کے سردار محمد سے بھی پیار کرتا ہے۔ گویا رسول بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بتا رہے ہیں اگر مخلص ہو جاؤ، اگر منافقت چھوڑ دو، تم بھی کعبے کی چھت پہ آ سکتے ہو۔ جن منافقوں کی کعبے میں جگہ نہیں، ان کی قبر میں علی کے ان کی قبر میں علی کے دیدار کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ علی کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، ان کی قبر میں عذاب کا اضافہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، بلال سے اذان کا آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس بلال کو میں مؤذن بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اصول ہے کہ جسے صادق معین کرے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اصول بتاؤں، جسے رسول بنا کر بھیجے وہ کبھی ناکام واپس۔ اب آپ سوال کریں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ میں رسول نے بہت ساروں کو جھنڈے جھنڈیاں دے کر بھیجا تھا، تاریخ خمیس کے جملے ہیں، رسول نے کسی کو نہیں بھیجا تھا، ہر کوئی اپنا امتحان خود دے رہا تھا، ہر کوئی اپنی کوشش خود کر رہا تھا تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ مگر جسے رسول نے بھیجا، یہی کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، میں کل علم دوں گا ہی ایسے کو جو کبھی ناکام واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، جو رسول کا بھیجا ہوا، جو رسول کا بھیجا ہوا غلطی نہیں کرتا، ناکام نہیں جاتا، تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا کیسے ناکام جائے؟ اب اللہ کا بھیجا ہوا کوئی بھی، چاہے رسول کی ذات ہو چاہے پرندہ ہو۔ اب ابھی آپ کو پتا ہے جب کعبے کا دشمن کعبے پہ حملہ کر رہا تھا، اب ابھی کے ذریعے اللہ نے اسے عذاب دیا۔ پروردگار، یہ پرندے ہیں، کیا پتا غلطی سے کعبے پہ گل کر گرا دے۔ کہا میرا بھیجا ہوا ہے، میرا بھیجا ہوا اگر پرندہ ہی کیوں نہ ہو وہ غلطی نہیں کرے گا۔ ملا، پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ پرندہ بھیجے تو وہ معصوم ہوتا ہے، پھر نبی معصوم کیسے نہیں؟ نبی معصوم کیسے؟ بعض لوگوں نے آ کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ، یہ بلال جب اذان دیتا ہے تو توتلی زبان میں دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اشہد کو شاباش، اشہد کو کیا کہتا ہے؟ اشہد۔ ہم فصیح لوگ، یہ حبش کا آدمی، رسول یہی تو بتانا چاہتے ہیں، اپنے رنگ اور نسل پہ نہ جانا، اپنے رنگ اور نسل و زبان پہ نہ جانا۔ معیار مجھ سے اور علی سے محبت ہے، جو جتنا خالص ہوگا اللہ اسے میرا مؤذن بنا دے گا۔ اور پیشے پہ بھی نہ جانا، پیشے پہ بھی نہ جانا، یہ چھوٹا بھیجا کرتا ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ چھوٹا کام کرتا ہے، یہ اس رنگ کا ہے، یہ اس زبان کا ہے، یہ اس علاقے کا ہے۔ ہمارا علاقہ، ہمارا
رنگ ہمارا پیشہ فقط ولایت ہے. جس کے پاس ولایت ہے اپنی شناخت وہی ہے. یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں بلال اذان نہ دے. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے مؤذن پڑے ہوئے ہیں. رسول خدا چاہتے ہیں کہ بلال کے علاوہ کوئی بھی اذان نہ دے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ بلال کو ہٹایا اور اپنی طرف سے مؤذن مقرر کیا. اب سورج کے طلوع ہونے کا نام ہی نہ لے. ادھر سے سورج طلوع نہیں ہوتا، ادھر نبی خدا گھر سے نہیں نکلتے. نبی خدا گھر سے تب نکلے جب بلال اذان دے. سورج تب طلوع ہو جب نبی خدا نماز پڑھائیں. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا؟ نہ نبی نکلتے ہیں نہ سورج نکلتا ہے. پگلو تمہیں کیا معلوم؟ یہ پوری کائنات جس کے ارادے کے تابع چلے اسے یا محمد کہتے ہیں یا علی. جب تک محمد نہ چاہے، جب تک اس کا وسیع نہ چاہے، تب تک یہ کائنات چل نہیں سکتی. بڑی کوشش کی، کافی وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ رسول خدا کے دروازے پر آئے. کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ آتے نہیں. کہا میں کیسے آؤں؟ میرے مؤذن نے اذان نہیں دی. یا رسول اللہ ہم نے اپنا اچھا مؤذن رکھا ہے. کہا مجھے تیرے مؤذن کی ضرورت ہی نہیں. جو میں نے مؤذن مقرر کیا وہ اذان دے تو محمد گھر سے نکلے. سب نے آخر کار توبہ کر کے رسول کے مؤذن کو واپس گنبد اذان میں لا کر اذان دلوائی. رسول باہر آئے، نماز پڑھائی، سورج طلوع ہوا. رسول پیغام دینا چاہتے تھے جب میری مرضی کے بغیر میرا مؤذن بدل نہیں سکتے تو میری مرضی کے بغیر میرا خلیفہ کیسے بدل. یہ آج ٹیسٹر ہے، آج مؤذن بدلنے نہیں دے رہا، بتانے کے لیے خبردار تمہاری جرت اتنی بڑھ نہ جائے کہ آج مؤذن کو بدلنے کی بات کر رہے ہو، کل کو میرے وسیع کو بدلنے کی بات کرو. اور یہی وجہ ہوئی جب علی مولا منبر پر آئے چوتھے خلیفہ بن کر. علی نے پہلے سینے پر قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا، تیسرے پر قدم رکھا. جو پہلے تھے، دوسرے تھے، تیسرے تھے، وہ تو اسی ترتیب سے آ رہے تھے. علی وہی بیٹھے، علی مولا وہی بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے کہا یا علی آپ وہی بیٹھے جہاں رسول بیٹھے. علی مولا نے کہا کیا کسی اور میں جرت ہے؟ کیا کسی اور میں جرت ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول بیٹھے تھے؟ اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے یا میں ہوں یا میرا بیٹا حسن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول خدا کی بات، رسول کے جدائے عباس یعنی یہ خلافت ہمارا حق ہے. اچھا آپ کا حق ہے؟ توجہ، یہ خلافت ہمارا حق ہے. اچھا آپ کا حق ہے کیسے؟ کہا یہ رسول کا لباس ہمیں دو، یہ رسول کی تلوار ہمیں دو، یہ رسول کی زر ہمیں دو، یہ رسول کی سواری ہمیں دو. مولا کائنات نے کہا اگر تمہیں آ جائے، اگر تم یہ بار سنگین برداشت کر لو تو تمہارا. رسول خدا کا لباس علی نے اتارا. جناب عباس، کون عباس؟ جو رسول کے چچا ہیں، جن کے بیٹے ہیں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن. انہوں نے ابا کبا امامہ پہنی، وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، اٹھ نہ پاتے. کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا سنگین ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں نبوت کا بھار بڑا سنگین ہے، ہر ایک کے بس کی بات. اب مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ لباس کس کا حق ہے؟ ابھی تو دیکھا نا، میں نے پہنا ہوا تھا. مولا حسن کو بلایا.
مولا حسن کتنی سال کے ہیں؟ 9 یا 8 سال کے. مولا حسن آئے، قد کتنا ہوگا؟ ابن جناب عباس سے چھوٹے قد میں، چھوٹے بچے ہیں. یہ لباس اتار کر امام حسن کو پہنایا. لباس کا قد خود بخود، لباس کا قد خود بخود قد امام حسن کے برابر ہو گیا. کہا اب دیکھو ہمارے یہاں چھوٹا بڑا ہونا معیار نہیں ہوتا. امامت کے جو اہل ہوگا، امامت کے جو اہل ہوگا، یہ لباس اسی کو آ جائے گا. پھر حسین کو بلایا. اس کے بعد عباس نے کہا آپ ہی رسول کے وارث ہو، کوئی اور نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب مزیدار روایت سنانے والا توجہ ہے. کیا روایت ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربع فلعنت اللہ علیہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت. اب یہ آدھی بات سن کے اٹھ نہ جانا، پہلے پوری بات مطلب لے لو. مولا فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربع، جو اس بات کو قبول نہ کرے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اللہ کی اس پر لعنت. کہنے والوں نے کہا یا علی آپ کا بولا ہوا یا آپ سمجھیں یا وہ سمجھے جو سلمان ہو. نہ ہم سلمان ٹھہرے نہ ہم آپ کے درجے پر، ذرا سمجھائیے تو صحیح. مولا نے کہا اللہ نے قرآن میں 4 خلیفوں کا اعلان کیا. کتنی خاموشی سے سماعت فرما. اللہ نے 4 خلیفوں کا اعلان کیا. نمبر 1 جناب آدم. جناب آدم کے لیے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض. نمبر 2 جناب داؤد، یا داؤد انا جعلناکم خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں. کا 2 خلیفہ ایسے ہیں جن کا اعلان خود اللہ نے کیا. 2 خلیفہ ایسے ہیں جن کا اللہ نے اعلان اپنے نبیوں کے ذریعے کروایا. کہتے ہیں ایک ہارون ہے، دوسرا میں علی ہوں. ہارون کا اعلان موسیٰ سے کروایا، میرا اعلان محمد عربی سے کروایا. جو قرآنی اعتبار سے مجھے چوتھا نہیں مانتا، جو کہتا بھی ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن اسی پہ لعنت کرتا ہے. جسے یہ مقرر کر دے صادق ہے نا، یعنی جسے یہ مقرر کر دے اسی کو اللہ مقرر کرتا ہے. جسے یہ منتخب کریں اسی کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جسے یہ مقرر کرے اور کوئی اس کا انکار کرے اور اس پہ لعنت نہ. مباہلہ میں لانے کا مطلب یاد رکھو، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے. اب یہ نہ کہنا مولوی نے کیا کہہ دیا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جو بھی فاطمہ کے مقابلے میں آئے، زور سے بولے ڈر رہے کیا؟ اب یہ تاریخ میں جا کر پڑھیں کون کس کے مقابلے میں آیا. ہم تو ہر بات منبر سے بتائیں تو پھر ہمارے گلے پڑ جاتی. تاریخ میں ہوم ورک کریں کون کس کے مقابلے میں آیا. بی بی فاطمہ کے مقابلے میں آئے، جھوٹا بھی ہے. اچھا فقط جھوٹا ہے. عیسائیوں نے کہا ہمیں یہ قبول ہے کہ ہمیں جھوٹا کہا جائے. یہ قبول نہیں کہ زہرا کی لعنت ہم پہ آئے. ہمیں یہ قبول ہے کوئی ہمیں کہے کہ یہ جھوٹا ہے، مگر ہمیں یہ قبول نہیں کوئی یہ کہے کہ زہرا کی ان پہ لعنت ہے. ارے جن پہ زہرا
ماشاءاللہ کہاں ابتر والے لعنت والے کوثر والے درود والے. نمبر 2 ابتر والے جھوٹے واہ واہ کوثر والے سچے. نمبر 3 ابتر والے مرد آباد کوثر والے زندہ باد. نمبر 4 ابتر والے جلیل کوثر والے عزت والے. نمبر 5 ابتر والے بزدل. ترجمہ کرو بھگوڑے بھگوڑے. کوثر والے شجاع. نمبر 6 ابتر والے جن کی نسل تباہ و برباد ہو. کوثر والے جن کی نسل کثیر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا نا حرام اور حلال جانور پرانی مثال ہے بزرگان دیتے. حرام جانور بچے بھی زیادہ دیتا ہے. کتیا بچے زیادہ دیتی ہے مگر تعداد میں کم ہے. حلال جانور بکری بچے بھی زیادہ سے زیادہ کر دے گی تو 3 مگر کثرت بھی ان کی ہے. بے شک بے شک بے شک. کہاں پروردگار کیا معاملہ ہے؟ کہاں راز ہے؟ راز کیا ہے؟ کہاں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے سبحان اللہ. یہ قانون قدرت ہے. جو بھی قربان ہوگا اچھا قربان ہوگا تو پروردگار اسے تو ختم ہونا چاہیے. کہا نہیں وہ قربان ہو کر اپنے آپ کو ہبا کر رہا ہے ہمارے حوالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جا رہا ہے اللہ کے حوالے. جب اللہ کے حوالے جا رہا ہے تو باقی رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ باقی رکھنے والی ذات ہے. جو قربانی دے گا اللہ اسے باقی رکھے گا. اللہ نے قربانی کے قانون کے ذریعے بتا دیا. کربلا والے قربانی دیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کربلا والوں قربانی دو. قربانی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک قیامت ہے. اچھا تھک کر نہ سنیں ایک جملہ. ایک یہ ایران میں بچوں کو چوتھی کلاس میں سبق پڑھایا جاتا ہے بزرگان کی طرف سے. ایک دکاندار تھا اس کے پاس تھا طوطا. جی تو وہ ہندوستان جا رہا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان 2-3 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. طوطا, شیر اور 3 یا ہاتھی. 3 جانور ہندوستان کے مشہور ہیں. تو جب یہ اپنے طوطے سے الوداع ہوتا ہے ہندوستان کی طرف جانے کے لیے, افغانستان کا یہ فرد, کابل کا یہ فرد کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو ہندوستان, کیا پیغام لے جاؤں تمہارے طوطوں کے پاس؟ کہتا ہے کوئی بھی پیغام نہ لے جاؤ, بس انہیں اتنا بتاؤ کہ تمہارا طوطا تمہارے جنس کا, تمہاری قوم کا میرے پاس قید ہے. یہ چلا کابل سے اور پہنچا ہندوستان. اپنے کام کاج کیے, نمٹائے کاموں کو, اور اس جنگل میں آ گیا جہاں پر طوطے رہتے. آخر آواز لگائی, اے طوطو میری بات سنو. بات کیا ہے کہ تمہارا ایک ساتھی ہے جو میرے پاس میری قید میں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بس میرے ساتھیوں کو اتنا پیغام پہنچاؤ کہ تمہارا طوطا قید میں ہے. جیسے ہی انہوں نے سنا انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور زمین پہ گرتے گئے. اس سے بڑا افسوس ہوا کہ یار کتنی دل سوز اور دل گداز خبر تھی کہ یہ سن کر مر گئے. یعنی انہوں نے جینا گوارا نہ کیا, اپنے جنس میں سے ایک فرد قید. اتنی تو غیرت ہونی چاہیے. آدمی اگر کچھ کر نہیں سکتا تو مر جائے. مگر معاف کیجیے گا, صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. مر جانے سے مراد یہاں بدنی مر جانا نہیں ہے, یعنی کام کرے,
واپس آیا. پوچھا اس طوطے نے کیا پیغام دیا؟ کہا خبر بڑی افسوسناک کہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرا طوطا بھی. کہتا ہے نہیں افسوسناک خبر ہے. کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں نے انہیں یہ کہا کہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے تو وہ پر پھڑپھڑا کے زمین پہ گر گئے اور سارے مر گئے. بس جیسے ہی یہ خبر سننی تھی تو سمجھ گیا. واہ 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 واہ. جو ہزاروں ایک ہی خبر کو سن کر مر گئے تو یہ حق بنتا ہے نا یہ ہزاروں کی خبر سن کے مر گئے. مالک نے افسوس کیا طوطے کو نکالا اور چھت پہ اڑا دیا یا پھینکنا چاہا. جیسے ہی پھینکا اڑ گیا. طوطا اڑنے لگا. اب جو نہیں پہنچے ان کے لیے پیغام. طوطا اڑنے لگا. مالک پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. کہا پگلے یہی تو مجھے پیغام دیا تھا. کہا یہی تو مجھے پیغام دیا تھا. کہا تھا جب تک مرنا نہیں سیکھو گے سیکھو گے تب تک تم آزادی نہیں پاؤ گے زندہ نہیں رہ پاؤ گے. خدا کی قسم کربلا نے ہمیں مرنا سکھایا ہے تبھی ہم زندہ ہیں. اگر کربلا ہمیں مرنا نہ سکھاتی تو ہم زندہ نہ رہتے. یہ کربلا جو ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹے وہ لعنتی وہ ذلیل وہ رسوا وہ ابتر جو ان کی تعظیم کرے. جملہ لے لیجیے جو ان کی تعظیم کرے اہل بیت ان سے پیار کرے. اور توجہ فرمائے کہ کتنا رسول خدا نے تاکید کی کہ ان کا ادب کرے. رسول خدا یہ کہتے ہیں ادبوا اولادکم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. میری اہل بیت کا قرآن کا. اور آپ کو پتا ہے رسول خدا بی بی زہرا کا کتنا احترام کرتے تھے. رسول خدا کتنا بی بی زہرا کی تعظیم کرتے تھے. یاد رکھیے ابھی شاید وقت نہ ہو, شاید آپ میں یہ حوصلہ بھی نہیں, کیونکہ مجھے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ تھوڑی سنگینی سے باہر آ جائیں. تعظیم اور احترام میں فرق ہوتا ہے. احترام وہاں ہوتا ہے جہاں پر عقیدہ شامل نہیں ہوتا. جہاں پر آپ کے عقیدے کا عمل دخل نہ ہو وہاں پر آپ احترام کرتے. مثلا آپ کا استاد ہے بھلی کافر ہو آپ احترام کرتے. تعظیم وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے عقیدے کے ساتھ آپ کے دل بھی جھک جائے آپ کے سر بھی جھک جائے. ہم علم کا احترام نہیں ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں. جہاں جہاں علم نظر آئے سر جھکے نہ جھکے دل ضرور جھک جاتے ہیں. ایسا ہی رسول بی بی زہرا کا صرف احترام نہیں کرتے تھے تعظیم کرتے تھے. تعظیم اگر ہوتا احترام تو ہر باپ یہ کہتا کہ جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا احترام کیا مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. سنت رسول پہ عمل کرتا ہے نا, اپنی جیب میں برش بھی رکھتا ہے تو جیسے رسول نے احترام کیا ویسے کر کے دکھاؤ. تو یہ جواب دیتا ہے یہ جو رسول کا عمل تھا یہ باپ کی حیثیت سے نہیں تھا. اگر باپ کی حیثیت سے ہوتا تو ہر باپ پہ لازم تھا کہ اپنی اولاد بیٹی کا ایسے احترام کرے. بلکہ ایک حجت خدا ہے جو ایک حجت خدا کی تعظیم کر رہا ہے. بس یہ منظر سنیے اور آپ سے اجازت. حضرت ابو بکر روایت فرماتے ہیں کہ کرسی لگی ہوئی تھی. کرسی پر رسول جلوہ افروز تھے. قریب میں کھڑا تھا اور آپ کو پتا ہے آقا کے نزدیک غلام کیسے کھڑا ہوتا ہے. سچے غلام تھے نا, پیارے غلام تھے. آقا کے پاس
کھڑے تھے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ آقا کے وجود میں حرکت آئی، تیزی سے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے. دروازے کی طرف بڑھے، چھوڑتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا. کہتے ہیں کیا دیکھا، سامنے رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. ماشاءاللہ. سامنے جناب فاطمہ آ رہی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول جلدی سے دروازے کی طرف گئے. نہ صرف دروازے کی طرف گئے بلکہ سیدہ زہرا کے ہاتھ کو تھاما. نہ صرف تھاما بلکہ اپنی آنکھوں پہ لگایا. نہ صرف آنکھوں پہ لگایا بلکہ دست زہرا کو بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد دست زہرا کو لے کر اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ادب سے انہیں لا کر اس جگہ پہ بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی رسول کے گھر میں ہے. جب ابو سفیان آیا تھا رسول کی زوجہ کے پاس یعنی اپنی بیٹی کے پاس، تو وہ بستر رسول پہ بیٹھنا چاہتا تھا. بے شک بے شک بے شک. انہوں نے کہا رک جائیے، پہلے بستر رسول کو لپیٹ لوں. بعد میں بیٹھی. ابو سفیان نے سوال کیا کیا میں اس کے اہل نہیں ہوں؟ کہا نبی اور ہیں، آپ اور ہیں. یعنی بستر رسول پر نبی کے علاوہ یا وہ سوئے جو نبی جیسا ہو یا خود نبی ہو. جب علی سوئے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خود رسول ہے یا علی ہے. اور رسول عملاً اپنی جگہ پر بٹھا کر بتا رہے ہیں اگر زہرا مرد ہوتی تو میری جگہ پر اگر کسی کو بیٹھنے کا حق تھا تو زہرا کو یا علی کو. اپنی زندگی میں جناب زہرا کو اٹھا. اب حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میرے لیے حیرت کی جگہ نہ رہی کہ رسول خدا زہرا کو بٹھا کر ویسے کھڑے ہو گئے جیسے میں رسول کے لیے کھڑا ہوں. یہ منظر دیکھیں. تو ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی باپ بیٹی کی اتنی تعظیم کرتا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا ابو بکر یہ نہ کہو کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کا احترام کر رہا ہے. توجہ. اے ابو بکر یہ نہ دیکھو کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کا احترام کر رہا ہے، بلکہ رسول خدا نے کہا ھذا امر ربی، میرے رب کا مجھے حکم ہے جب زہرا آئے تو اپنی جگہ چھوڑ دو، جب زہرا آئے تو اس کے ہاتھ کا بوسہ لو، جب زہرا آئے تو اس کے ہاتھ کو آنکھوں پہ لگاؤ، جب زہرا آئے اسے بٹھاؤ اور تم تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. اور آپ کو پتا ہے اگر رسول امر خدا کو پورا نہ کرے تو رسول کی رسالت خطرے میں پڑ جاتی. دو جگہوں پر رسول کی رسالت خطرے میں ہے. اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچائے تو رسول کی رسالت خطرے میں ہے، یا علی کی زوجہ زہرا کی تعظیم نہ کرے. سبحان اللہ. اللہ جس رسول نے زہرا کی اتنی تعظیم کی مسلمانوں نے اسے بڑا رلایا ہے. مسلمانوں نے اسے بڑا رلایا ہے اور کہتی رہی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے جانے کے پر پڑھتے تو دن راتوں میں بدل جاتے.
اگر یہ ظلم پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ زہرا کا کلیجہ تھا جو ان ظلموں کو برداشت کر رہی تھی۔ ہاں، زہرا نے اپنے گھر سے کچھ ایسے بچے پالے جو اس دین کے لیے آگے بڑھنے تھے۔ ان بچوں میں حسین تھے، ان بچوں میں جناب زینب تھی، ان بچوں میں حسن تھے، ان بچوں میں ام کلثوم تھی۔ اور اللہ اکبر، کیسا جناب زہرا نے جناب زینب کو پالا حسین کے لیے کہ حسین پر اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ اللہ، حسین پر جناب زینب نے اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ اور جب کربلا آئی تو اپنے ساتھ 2 شہزادوں کو لے کر ایک مرتبہ جناب عباس کو بلاتی ہیں، مولا علی اکبر کو بلاتی ہیں، اور بلا کر علی اکبر کو خیمے کے اندر بٹھاتی ہیں اور عباس کو کہتی، عباس تم اون کو لو، محمد کو میں لیتی ہوں اور اکبر کا طواف کرو۔ جزاک اللہ۔ اور اکبر کا طواف کرو۔ بی بی اکبر کا طواف کرنے کے بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہا یہ دونوں بچے اکبر کی جوانی پہ قربان کر دو۔ یہ دونوں بچے اکبر کی جوانی پہ قربان کرتی ہوں۔ اور پوری رات یہ کہتی رہی، اے میرے لال، اے اون محمد، تم عبداللہ کے بچے ہو، اے اون محمد تمہارے وجود میں جعفر طیار کا خون ہے، اے اون محمد تمہارے وجود میں علی کی طرف سے علی کی بیٹی کا دودھ ہے۔ خبردار، کل جب جنگ میں جانا تو مجھے ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ دونوں عباس کے شاگرد حسین مولا رات کو ٹہل رہے تھے، دیکھا جناب زینب اون محمد کو تیار کر رہی ہے اور انہیں سمجھا رہی ہیں، دیکھو سب پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دریائے فرات پر پہنچ جاؤ اور پانی پی لو۔ تمہیں معلوم ہے زہرا کا لال حسین پیاسا ہے، اصغر پیاسا ہے، تمہیں پانی نہیں پینا۔ ایک مرتبہ جب 10 محرم کا دن ہوا اور ان دونوں شہزادوں کو اسب پہ سوار کروایا گیا تو دیکھنے والوں نے کہا، خدا کی قسم یہ 2 چاند کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رونے والوں، جو غیروں کے لیے، نہیں جملہ بدلوں، جو دشمنوں کے لیے چاند کے ٹکڑے ہوں، ایمان سے بتاؤ ماں کے لیے کیا ہوگے؟ اور ایسے چاند کے ٹکڑے ماں حسین پر قربان کر رہی ہے، حسین کے بچے اکبر پہ قربان کر رہی ہے۔ جب یہ دونوں لڑنے گئے، لڑتے لڑتے دریائے فرات کے قبضے کو اپنے اندر لے لیا، اپنے اختیار میں لے لیا۔ جناب فضا نے کہا، بی بی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ بی بی زینب نے مصلی بچھایا، دعا کر رہی ہے، پروردگار میرے دودھ کی لاج رکھنا، پروردگار میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ ارے بچے ہی ہیں، کہیں پانی پی لیا تو ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہاں، آخر کار بی بی زینب کے بلے ہوئے ہیں، دشمنوں نے مل کر حملہ کیا، بچوں نے خوب انداز سے لڑائی کی۔ ارے جعفر طیار جن کی شہادت کے بعد انہیں پر لگے تھے، جعفر طیار کی جنگ یاد دلا دی۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سب نے مل کر حملہ کیا، دونوں اون و محمد زمین سے زمین پر آئے۔ مولا حسین نے کہا، عباس چلو بہن کی نشانیوں کو لاتے ہیں، چلو بہن کی نشانیوں کو لاتے ہیں۔ اون و محمد کو خیمے میں لایا گیا۔ جناب زینب نظر نہیں آ رہی، خواتین گریہ کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا، کہاں ہے میری بہن زینب، ذرا اسے تو لاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو لایا گیا، رو نہیں رہی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کو خواتین نے کہا، آپ کے بچے آئے ہیں، کیا آپ نہیں روئیں گی؟ کہا، جو حسین پہ صدقہ کر دیے، جو حسین پہ صدقہ کر دیے، میں ان پہ گریہ نہیں کروں گی۔ ارے ماں کا
کلیجہ ہے، کتنا برداشت کرے گی؟ یہ قافلہ سر کٹ چکے، لوگ نیزہ پہ سر بلند ہیں، جو بھی ان سروں کو دیکھتا، بازار شام اور بازار کوفہ میں خواتین نے ان بچوں کے سر کو دیکھ کر پتہ ہے کیا جملہ کہا تھا اللہ کرے ان کی ماں زندہ ہی نہ ہو، اللہ کرے ان کی ماں زندہ ہی نہ ہو۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا آخر وہ ماں کیا کیے گی جس کے 2 شہزادوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہو، مگر وہ منزل بھول گئے جب شام میں آزادی ملی اور ہر بی بی اپنے وارث پہ رو رہی تھی، ہر ایک کا سر لایا جاتا تھا، مگر 2 شہزادے تھے جن پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب ان پہ رو نہیں رہی، ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں ارے ان کی ماں کن کن کو روئے، بھائی حسین کو روئے، بھائی عباس کو روئے، اپنے بھتیجے اکبر کو روئے، ارے کس کس پہ روئے؟ یہ جناب زینب مختلف درباروں سے ہوتی ہوئی، مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی جب واپس مدینے آئی، کہیں پر بھی اپنے بچوں کے لیے گریہ نہیں کیا، مگر جب گھر پہنچی عبداللہ پہچان نہ سکا، کہا اے بی بی آپ ہیں زینب؟ کہاں بے ہی زینب ہوں۔ ارے بی بی آپ تو پہچان میں نہیں آتی۔ عبداللہ کیسے پہچان میں آؤں؟ وہاں بھوک کا عالم تھا، ارے وہاں پر جو قید خانہ تھا کوئی اس کو چھت رہی تھی۔ ہاں اسی لیے امام نے کہا ہمارا سلام ان چہروں پر جن چہروں کا رنگ سورج کی تپش کی وجہ سے تبدیل ہو گیا۔ یہ باتیں ہوئی، جناب زینب گھر میں داخل ہوئی، ابھی تک جو اپنے آپ کو روکتی آ رہی تھی، کربلا میں نہیں روئی، بازار کوفہ میں نہیں روئی، بازار شام میں نہیں روئی، دربار کوفہ اور شام میں نہیں روئی، واپس آئی جب گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہوتے ہی اس طرف گئی جہاں پر اون محمد کی سیج سجی ہوئی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں گے اون محمد کے حوالے سے زیارت آئے گی جہاں پر اون محمد کی سیج سجی ہوئی تھی۔ یہ نہ رونے والی بی بی جب اپنے بچوں کی سیج کو دیکھا، جب اپنے بچے کے بستروں کو دیکھا، جب اپنے بچوں کے ان جگہوں کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی ہے ہائے